الجهاد ماض إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، عزیز بزرگوں، شوال کا دوسرا جمعہ ہے. جیسا کہ پچھلے جمعے ذکر کیا تھا کہ شوال کے مہینے میں سیرت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں 4 امور ہوئے ہیں. ان میں سب سے پہلے نمبر پر نکاح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جس کا 1 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا. پھر 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال ہی کے مہینے میں غزوہ احد، جو اسلام کے عظیم مارکوں میں سے ایک مارکہ تھا، وہ ہوا. اور پھر اس کے بعد غالباً 5 ہجری میں غزوہ قینقاع، جو یہودیوں کے خلاف لڑا گیا، جس میں یہودیوں کو انتہائی شکست ہوئی اور ان کے نوجوانوں کو مارا گیا. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کے مطابق کہ ان کے نوجوانوں کو مارا جائے، بوڑھوں کو اور عورتوں کو قید کیا جائے اور ان کے مال کو ضبط کیا جائے، بعینہ ہی تورات کے موافق فیصلہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کیا، جو پہلے اس قبیلے کے بڑوں میں سے سمجھے جاتے تھے، پھر مسلمان ہوئے اور یہود بھی اس پر راضی ہوئے کہ جو حضرت سعد فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا، جس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ تفصیلاً گفتگو ہوگی. اور اس کے بعد غزوہ حنین ہے. غزوہ حنین اسلام کے عظیم مارکوں میں سے ایک مارکہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہزاروں کے لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد حنین کے مقام کی طرف روانہ کیا، جہاں مسلمانوں کا ایک عظیم مارکہ قبیلہ حوازن، طائف، اسی طرح کے دیگر جتنے بھی تھے ان کے ساتھ ہوا. اور ابتداءً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی مشکل درپیش ہوئی، اور پھر اللہ رب العزت نے غلبہ دیا مسلمانوں کو، اور ایسا غلبہ دیا کہ اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مدینہ میں رہتے ہوئے نہیں بلکہ مدینہ سے اب باہر نکلتے ہوئے اور دشمن کا مقابلہ باہر کیا. جب خندق کا مارکہ تھا، غزوہ خندق، غزوہ احزاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد کسی دشمن کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کر سکے. تو یہ غزوہ خندق کے بعد جتنے بھی مارکے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدامی طور پر جہاد کیا، اور اقدامی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو زیر کیا. بہت سے حضرات، خصوصاً موجودہ اسکالر جتنے بھی ہیں، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامی جہاد کو نہیں مانتے، دفاعی جہاد کو مانتے ہیں کہ دفاعی جہاد جائز ہے، لیکن اقدامی جہاد کو اس کی تردید کرتے ہیں، اور جتنے بھی غزوات ہیں اس کی تعبیر اس حیثیت سے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن پہلے حملہ آور ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کا جو ہے وہ تعاقب کیا، جو دفاعی جہاد کہلاتا ہے.
جبکہ قرآن کریم کے اصول سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اقدامی جہاد وہ اسلام کے اہم جہادوں میں سے ایک جہاد ہے، یعنی وہ بھی جہاد شمار ہے۔ اس حیثیت سے اللہ رب العزت نے قاتل الذین، کہ اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں حکم دیا کہ ان لوگوں سے قتال کرو کہ جو تم سے لڑتے ہیں۔ اس آیت میں اقدامی جہاد کا بھی جو ہے تذکرہ ملتا ہے۔ یہاں جو آج اصل مقصد ہے وہ غزوہ احد کے متعلق چند گزارشات ذکر کروں گا، اور آخر میں 2-3 گزارشات جو موضوع سے ہٹ کر ہوں گے انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ غزوہ احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ بدر ہوا تو مشرکین مکہ کو انتہائی شکست ہوئی، تو جو ساز و سامان انہوں نے شام سے منگوایا ہوا تھا اسی طرح بعید ہی رکھا اور جمع کیا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کا جو ہے وہ بدلہ لینا ہے۔ ابو جہل اور بڑے بڑے سرداران جو بدر میں مارے گئے تھے ان کا بدلہ لینا ہے، تو اس بدلے کے تناظر میں نکلے اور 3000 کا لشکر تھا، بعض کے اہل و عیال بھی اپنے ساتھ لائے ہوئے تھے کہ بس حتمی فیصلہ کرنا ہے اور یہاں سے واپس ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا کہ جس وقت یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرکین مکہ اس طرح مدینہ پر چڑھائی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا، جس کا پچھلے جمعے میں کچھ ذکر کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بھی اس وقت مسلمان ہو گیا تھا، جبکہ بدر کے معرکے میں وہ مسلمان نہیں تھا۔ اس سال میں یعنی 3 ہجری اس کے اسلام لانے کا بھی ذکر ہے، اور اس نے بظاہر اسلام لایا، اور اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی مشورے میں اس کو بھی ساتھ رکھا، اور اس کا مشورہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ برابر تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ صادر فرمایا کہ جو نوجوان وہ یہ کہتے ہیں کہ باہر نکل کر مارکا کریں گے تو اسی طرح ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی جو ہے لباس پہنا اور باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام، جو نوجوانان صحابہ کرام تھے، ان کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے مخالف نہ ہو جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جیسے آپ کی مرضی اس طرح کریں، ہماری رائے کو نہ دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نبی وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے اب واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ مبارک پہنی، خول پہنا، اور اسی طرح ہتھیار لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جوش و جذبہ دینے کے بعد مدینہ سے روانہ ہوئے، اور احد کے میدان پر مشرکین مکہ سے پہلے پہنچے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوگوں کو، صحابہ کرام کی ٹولیاں بنائی، مختلف محاذوں پر کھڑا کیا، اور خصوصاً ایک مشکل محاذ پر 50 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے سرکردہ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو مقرر کیا کہ اس مقام سے نہیں آپ نے ہٹنا۔ اور قرآن کریم میں جو آیت میں نے تلاوت کی اسی کا تذکرہ ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ اے نبی جب آپ اپنے اہل سے صبح کی آپ نے، اور اہل سے صبح کرنے کے بعد آپ نے مومنوں کو ان کے ٹھکانوں پر، جہاد کے ٹھکانوں پر جو ہے آپ بٹھانے لگے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ ہر بات کو سننے والا اور ہر گھڑی کو اور ہر جو ہے دل کی بات کو جاننے والا تھا۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور یہ ذکر کیا کہ تم میں سے ایک گروہ ایسے بھی تھے، 2 طائفے، بنو سلمہ اور اسی طرح ایک اور قبیلہ تھا جنہوں نے کمزوری دکھائی، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا، منکم ان تفشلا، کہ تم میں سے ایسے بھی تھے کہ وہ کمزوری دکھا سکتے تھے، لیکن واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا حامی تھا، اللہ ان کا مددگار تھا۔ تو ان کو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکارا تو وہ منوعان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس معرکے میں شریک ہوئے، اور اللہ نے فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ذکر کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اے مسلمانوں یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں بھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم بڑے کمزور تھے۔
کیونکہ مسلمان اس وقت لڑائی کے موڈ میں نہیں تھے کہ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ دو طائفے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا آپ نے جو ہے وہ انتخاب کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانٹے دار طائفے کا چناؤ کیا اور بدر کی میدان کی طرف چلے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اتقوا اللہ، دیکھو اللہ نے وہاں مدد کی ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لو. جہاد کے میدان میں 3 فرائض ہیں. سب سے پہلے امیر کی اطاعت، ہر لحاظ سے ہر چیز سے مقدم امیر کی اطاعت ہے. امیر کی اطاعت جس مجاہد میں نہیں ہے وہ مجاہد ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جہاد کے میدان میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور جو دیا وہ یہی کہ امیر کی اطاعت ہو، اور امیر کی اطاعت سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو. سورہ انفال میں ان تینوں کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے یہ ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور فرمایا کہ آپس میں جنگ نہ ہونے دو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف نہ ہونے دو، اس لیے کہ اختلاف انسان کو مار دیتی ہے، دشمن کے مقابلے میں انسان کو کمزور کر دیتی ہے. تو اس وجہ سے سب سے پہلے مسلمانوں کا اتحاد سے بڑھ کر سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور وہ جہاد کے لائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ زور جو دیتے تھے وہ یہی کہ آپس میں اتحاد ہو. اور مسلمانوں کا اتحاد کب ممکن ہوگا؟ جب مسلمانوں کے دل اللہ سے ڈرے، جب مسلمان اللہ کی ہیبت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں گے. جتنی زیادہ ہیبت انسان کے دل میں ہوگی وہ اپنے بھائی کا خیال رکھے گا. کیوں خیال رکھے گا؟ کہ یار اللہ دیکھ رہا ہے، آنے والے وقت کا کوئی فیصلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. تو وہ اپنے بھائی کا خیال رکھے گا کہ دیکھو میں جو جہاد میں جا رہا ہوں شاید یہ آخری میرا مارکا ہو، لیکن اس مارکے میں وہ سب سے زیادہ خیال اس چیز کا رکھتا ہے کہ دیکھو میری وجہ سے ایسا نہ ہو کہ کل مجھ سے اللہ رب العزت کسی چیز کے متعلق پوچھے. تو اس وجہ سے وہ سب سے زیادہ خیال اس چیز کا رکھتا ہے کہ اتحاد برقرار رہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت برقرار رہے، اور اللہ اور اس کے رسول ہی کی وجہ سے وہ جہاد کے میدان میں ہو. ایسا نہ کسی دنیا پرستی کے لیے، ریاکاری کے لیے اگر جہاد کے میدان میں ہے تو کل ان کا منہ جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا. جس طرح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک عالم، ایک سخی اور ایک مجاہد کو لایا جائے گا. مجاہد بھی وہ جو شہید ہو گیا ہو، اس شہید کے سے اللہ پوچھیں گے بتانا تو نے کیا کیا؟ وہ جواب میں کہے گا اللہ تو نے مجھے جان دی تھی، میں نے تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان لگا دی. اللہ فرمائیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو اس وجہ سے تو نے جہاد کیا ہے. یقال انک جریون، کہ لوگ تیرے بارے میں یہ کہیں کہ تو بڑا بہادر ہے. آج تیری بہادری جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ تو نے اس وجہ سے کیا کہ اللہ کی رضا نہیں تھی اس میں. تو اللہ کی رضا نہ ہونے کی وجہ سے اللہ فرشتوں کو حکم کریں گے کہ اسے جو ہے جہنم میں پھینک دو. تو جہاد جیسا عظیم مارکے میں بھی سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ نیت کا اخلاص ہونا ہے، خالص نیت ہو. اگر خالص نیت نہیں ہے تو جہاد فائدہ مند نہیں ہے. اور جہاد میں جتنا زیادہ انسان کے لیے یعنی نیت کا خالص ہونا ہے اتنا زیادہ اعزاز بھی ہے کہ جتنا زیادہ انسان کی نیت خالص ہوگی اتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ کی رضا اور اللہ کے انعام مدد کو متوجہ ہوں گے. کیونکہ شہید کا مرتبہ تو اتنا بڑا بلند ہے، مجاہد کا مرتبہ تو اتنا بلند ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اعزاز میں اتنے عظیم کلمات کہے یا ایھا الذین ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ اللہ نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، خود شہید ہوتے ہیں، اوروں کو مردار کرتے ہیں. اور کیا، اور یہ جو اللہ نے بدلہ میں جنت کا وعدہ کیا ہے یہ کوئی عام وعدہ نہیں. فرمایا کہ اتنا پکا وعدہ ہے کہ اس وعدے کو قرآن میں ذکر کیا ہے، انجیل میں ذکر کیا ہے، تورات میں ذکر کیا ہے. اب مجھے بتاؤ اللہ سے زیادہ بھی کوئی ہے جو اللہ کے وعدے کو پورا کرے؟ ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. کسی محاذ پر انسان ہو، مسجد میں آ رہا ہے، انسان کو نیکیاں ملیں گی، ضرور ملیں گی، لیکن انسان مسجد میں آئے بھوکا ہو تو اس پر نیکی نہیں ہے، اس پر نیکی نہیں ہے، کیونکہ انسان کے پاس وسائل موجود ہے، کھا سکتا ہے. مجاہد کے لیے یہ بات ہے کہ مجاہد جہاد کے راستے میں جو کوئی تکلیف اسے پہنچے، جو کوئی رنج اسے پہنچے، اس پر اللہ رب العزت نے عمل صالح کا وعدہ کیا ہے کہ
ماں کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والی آیت سورہ انفال کے آخری رکوع سے ماقبل آیت میں یہی تفصیل ذکر ہے کہ مجاہد کے لیے جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، خواہ وہ بھوک کی صورت میں ہو، پیاس کی صورت میں ہو، کانٹے کی صورت میں ہو، کسی صورت میں بھی ہو، مجاہد کو اس میں جو ہے وہ انعام و احساس ملتا ہے۔ تو اس وجہ سے مجاہد کے 3 اصولوں میں سے 2 اصول ذکر کیے، ایک اللہ کی اطاعت اور اخلاص نیت اور رسول کی اطاعت۔ دوسرے نمبر پر وہ آپس میں اتحاد اور امیر کی اطاعت، کیونکہ امیر کی اطاعت نہیں ہوگی تو اتحاد برقرار نہیں رہے گا۔ تیسرے نمبر پر جہاد سے بھاگنا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ کسی کافر گروہ سے ہو تو ثابت قدم رہو، بھاگنا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے کبیرہ گناہوں میں سے ہلاک شدہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انسان یوم الزحف والے دن، لڑائی والے دن جو ہے وہ میدان سے بھاگے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ 3 جو ہے اس کے اصول ہیں، ان تینوں اصول کو جو ہے اپنانا ضروری ہے۔ آگے بھی تفصیل واقع ہے، تو سیرت کے خصوصاً ہم سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سیکھیں، اس لیے کہ سیرت کے سیکھنے میں ہی ہمیں پتہ چلے گا احد کے میدان میں کیا ہوا تھا، احد کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کیوں شہید ہوئے تھے۔ سیرت ہی سے ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معرکے میں بے ہوش کیوں ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں دھنس کیوں کی تھی، یہ ہمیں سیرت سے معلوم ہوگا۔ اور سیرت جب تک مسلمان نہیں سیکھیں گے اسلام کے قریب نہیں آ سکیں گے، اس لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسان کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ 2 باتیں موضوع سے الگ ذکر کرتا ہوں۔ ایک بات یہ کہ جتنے بھی دیکھیں ہمارے جنازے ہوتے ہیں، بہت سے غیر شرعی امور ان میں ہم سر انجام دیتے ہیں۔ غیر شرعی سب سے پہلے جو آج میں ذکر کرتا ہوں ایک لفظ وہ یہ کہ اکثر جتنے جنازوں میں ہم ہوتے ہیں تو اپنے سیاسی گفتگو کو بہت زیادہ جو ہے عوام سیاسی گفتگو میں لگی ہوتی ہے، حالانکہ یہ موقع سیاسی کا بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنے گھر کا تذکرہ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ غمخواری کا موقع ہو، تو وہاں پر کوشش کی جائے استغفار کا اہتمام کیا جائے، تیسرے کلمے کا اہتمام کیا جائے۔ اگر کسی شخص کو یہ ذکر کیا جائے کہ آپ استغفار کریں تو وہ لوگوں کو بھی کہتا ہے اس موقع پر کہ یہ اونچا اونچا بولو، تو یہ اونچا اونچا بولنا بھی یہ شرعی لحاظ سے تو ٹھیک نہیں ہے، بدعت ہے۔ تو اپنے دل میں ہر بندہ جب کوشش کرے گا کہ میں استغفار کروں، ہر بندہ جب یہ کوشش کرے گا کہ میں دل میں کلمات کا ورد کروں، تو یہ ظاہری بات ہے ایک ماحول بنے گا، اور یہی اس کے ساتھ غمخواری کا موقع ہے۔ ایسا نہیں، کتنے ہی ایسے جنازے دیکھ لیے ہیں کہ حتیٰ کہ قبر میں اتارتے ہیں اس وقت بھی جو ہے انہیں سیاست یاد آتی ہے، ایسے بہت ہی غلط اور گھٹیا قسم کا قول ہے۔ اس وجہ سے اس سے پرہیز کیا جائے، اور بالکل اس طرح پرہیز کیا جائے کہ آئندہ جس جنازے میں بھی ہو کوشش کی جائے کہ وہ استغفار میں، اسی طرح تیسرے کلمے کے ورد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں صرف کیا جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے میں انسان جب شریک ہوتا ہے 1 قیرات ثواب ملتا ہے، اور جب قبر تک ساتھ جاتا ہے تو 2 قیرات ثواب ملتا ہے۔ تو اس ثواب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جو ہے مسلمان بھائی کے جنازے کو اٹھایا جائے، اور ساتھ ساتھ کہ باتوں سے زیادہ جو ہے زیادہ سے زیادہ پرہیز ہو، خصوصاً جو ہے تذکرہ کیا جائے کلمات کا، اور اسی طرح جو ہے مسائل کا بھی نہیں، کیونکہ مسائل کا وہ موقع نہیں ہے۔ ہر چیز پوچھنے کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ہم جو ہے وہ طریقہ ڈھونڈتے ہیں، موقع ڈھونڈتے ہیں، اس کا احساس کرتے ہیں۔ اسی طرح مسائل کا بھی جو ہے ہم احساس کریں کہ ان کو بھی ایسے موقع پر پوچھا جائے جو اس کو موقع کہلائے۔ تو اس وجہ سے ایک بات اس کا جو ہے مد نظر رکھی جائے۔ دوسرا جو ہے شادی بیاہوں میں جو اکثر لوگ یعنی غیر شرعی امور پر جو ہے بہت سے غلط امور سر انجام دیتے ہیں، ان سے اپنے معاشرے کو پاک کیا جائے۔ ہمارے بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے فلاں اب یہ ہوگا اور ہم جو ہے وہاں پر ہوں گے، راتوں رات وہ محفل باہر گزارتے ہیں۔ خان ہمارے اندر اسلام آئے ویسے ہمارے اندر تو پھر اسلام کے جنازے اور نکلیں گے، اسلام کے امور تو ہمارے گھروں سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے اپنے گھروں میں اس کے اہتمام کیا جائے، اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھا جائے، ایسے محفلوں میں ان کو جانے سے روکا جائے۔ کیوں روکا جائے؟ ہماری مسجدیں ویران ہیں، ان سے مسجدوں میں وہ بچے پھر آتے نہیں ہیں، اور پھر وہ بچے کیوں نہیں آتے؟ ان کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے غلط محفلوں میں تو ہم جانے دیتے ہیں، لیکن جو اسلامی محفل ہے جہاں ان کی اصل تربیت ہوتی ہے وہاں سے ہم روکتے ہیں۔